کہ صدقات جو دے رہے ہو یہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے فقراء کے لیے جو سائل مانگنے والے غریب. تو صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب آپ کو احساس ہو کہ ناراض ہو گیا اللہ، غضب تبھی ہوگا نا. تو ناراضگی کا احساس ہو جائے، کسی گرفت کا احساس ہو جائے کہ وہ بات آپ نے کر دی جو نہیں کرنی چاہیے، یہ تم نے ظلم کر دیا. جب آپ کے اندر احساس ہو جائے، احساس کا، توبہ کے احساس کا، واپسی کے احساس کا، غلط نظام سے صحیح نظام میں داخل ہونے کے احساس کا ثبوت ہی ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اب وہ چیز نکالو جو آپ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے رکھنے کے عادی ہو، وہ پیسہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو. ویسے بھی یہ لاجیکل ہے کہ جب آپ کے حالات میں کسی غیر متعلق کی دعا شامل ہو جائے تو آپ کے حالات درست ہو جاتے ہیں. جو چیز دیکھو، ڈاکٹر تو بڑا سمپل ہے نا مسئلہ بیماری کے لیے. ڈاکٹر کے پاس دونوں باتیں ہیں، دوائی دیا ہے ٹھیک ہو گیا، دوائی نہیں دیا پیشنٹ سے چلیے ڈاکٹر صاحب اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، وہی کام کرتے جا رہے ہیں ناکامی کے باوجود ہی. تو ڈاکٹر جو ہے نا یہ کچھ عرصے کے بعد وکیل کی طرح فیلنگ لیس ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد نہیں، فوری طور پر میڈیکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے جو شاعر کا احساس ہے کہ وہ دیکھو کتنا جوان کریے تھا. ڈاکٹر یہ کبھی نہیں کہے گا ڈاکٹر کو اس کا جگر میں نقص تھا، نہیں کیا ہو گیا، میرا کام کرنا بند کر دیا اس نے دماغ کرنا بند کر دیا. دعا آتی ہے، دعا کرتی ہے جگر کیا جتنا جگہ کہ درست کرنا دی، وہ پھر درست کر دیتا ہے. دعا والا انوالو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر انوالو نہیں ہوتا. تو یہاں آ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے رحم کو قریب کر لیتا ہے انسان صدقات سے. اور بیماری بھی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. کہتے بیماری سے پہلے دنیا ہماری اپنی لگتی، بیماری کے بعد یہ خدا کی لگتی. پہلا جو ہے شعور کہ یہ دنیا خدا کی ہے، ہم خدا کے ہیں، یہ بیماری کے بعد. بیمار ہوتی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، تم ہی ہو. اور اس شعور کے اندر جو ہے انسان بیٹھے بیٹھے خدا کے پاس چل جاتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کبھی خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ذرا بھی انسان نیک ہو تو ابتلا کے اندر خدا کے پاس، خدا ابتلا کے ساتھ ہی ہے. زندگی کے اندر ان کے ساتھ میں اتنا نہیں آتا جتنا ابتلا میں آتا. ان کے ساتھ میں بہت سارے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں. پر صدقہ جو ہے یہ ٹالتا ہے غضب کو اور بلا کو اور آنے والی ناگہانیوں کو. بری موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈیو نہیں ہے. ڈیو کب نہیں ہے؟ عام طور پر ڈیو کب ہوتی ہے؟ ڈیو تو ہوتی نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہے گا کہ موت سے میرے کے وقت آ گیا. لیکن عام حالات میں لوگ کہتے ہیں او جی زندگی پوری کر گئے، بچوں کی شادی کر گئے، واقعات پورے کر گئے، دنیا کی سیر کر گئے، اور اپنے جو اتنے واجبات تھے ادا کر گئے، حج بھی ہو گئے، عمرے بھی ہو گئے، واقعات بھی ہو گئے، زندگی اچھی گزار گیا، حیثیت کے ساتھ چلے گیا، شاد بعد ہنستے ہوئے چلے گئے. یہ عام طور پر کہتے ہیں صحیح. کسی کے واقعات رہتے ہوں کہتے یہ راستے میں رہ گئے. تو صدقہ راستے کی موت کو بچاتا ہے. بری موت کون سی ہوتی ہے؟ راستے کا مطلب ہے کہ ابھی سفر چل رہا تھا تو وہ راستے کی موت سمجھ جاتا ہے، اچانک موت سمجھ جاتا ہے، ناگہانی موت سمجھ جاتا ہے، اور ابتلا کی موت سمجھ جاتا ہے. تو یہ حدیث آپ نے ٹھیک سنی ہے.